بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے فرج میں تعجیل اور مؤمنین کرام کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، مراجع کرام کی سلامتی کے لیے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوں بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہلال محرم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پھر مؤمنین کرام، سامعین کرام اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے عزادار ہیں، ان سب کی خدمت میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں: پروردگارا، جو بھی عمل ہم ماہ مبارک رمضان میں ہم نے انجام دیے اس کی قبولیت کی دعا مانگی. پروردگارا، اسی طرح ماہ محرم کا سب سے بڑا عمل امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینا اور پرسہ پیش کرنا اور امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا ہے. تو ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں: پروردگارا،
یقیناً یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے اور بہترین عمل ہے، شاہکار عمل ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے حزن کو قبول فرما، ہمارے غم و غصے کو قبول فرما جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ صورتحال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان یا اسی طرح بہت سارے ممالک کے جہاں آن سائٹ مجالسیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے کافی سخت ہے، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر کہ خداوند متعال نے ہمیں توفیقات سے نوازا اور ہم امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہواؤں کے ذریعے سے پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے امام حسین علیہ السلام کی خط کی کچھ جملات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام بصراحت اپنے قیام کا مقصد بتا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور وہ افراد جو نہیں جانتے میں ان کو بتاتا چلوں، ہماری ان مجالس کا موضوع انشاءاللہ سیرت امام حسین ہوگا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد پہ زیادہ گفتگو کی جائے۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے سن 63 ہجری میں، سن 61 ہجری میں جو قیام کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا تھی، کیوں امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کے مزار کو چھوڑا، کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کے مزار کو ترک کیا، کیوں امام حسین علیہ السلام نے مشقتیں اٹھائیں، اور جتنے بھی اہل و عیال تھے سارے کے سارے امام حسین کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مستورات تھی ان سب کو اسیر کر لیا گیا اور ان کی بے احترامی کی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ آخر اس کی علت، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور مدینہ منورہ کو ترک کیا؟ یقیناً اگر آپ تاریخ میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اسباب بہت زیادہ بیان کیے گئے، ان میں سے بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو یقیناً امام حسین علیہ السلام کے قیام کے شائستہ ہیں، اور بہت سارے اسباب جو بیان کیے گئے یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین ہے۔ مثلا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا کیونکہ قبائلی جنگ تھی، بس میں اختلاف تھے، یا اسی طرح کوئی صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا کیونکہ امام حسین حکومت چاہتے تھے، خلافت چاہتے تھے۔ یقیناً وہ منصب امام حسین چاہتے تھے جو منصب خدا کی جانب سے امام حسین کو عطا کیا گیا، لیکن وہ حکومت اور وہ منصب جس کی تم بات کر رہے ہو وہ امام حسین بالکل نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین تخت نہیں چاہتے تھے، امام حسین تاج نہیں چاہتے تھے، امام حسین الہی نظام چاہتے تھے، امام حسین خدائی نظام چاہتے تھے، اور خدائی نظام ولایت و امامت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد الہی نظام تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کا خلیفہ سمجھتے تھے، خدا کی طرف سے نمائندہ امام سمجھتے تھے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد ان جیسی چیزوں کو بتاتے ہیں یقیناً وہ خائن ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مرتبے سے غافل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ کہ مولا دنیاوی لالچ میں قیام فرمائے، اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا کہ مولا ایک حکومت یا سلطنت یا تخت و تاج کے لیے قیام فرمائے۔ خود اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو قیام کے مقاصد بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ میں کل کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن فی الحال جو میں نے موضوع سخن جن کلمات کو قرار دیا ہے ان کلمات کی تھوڑی سی وضاحت اور ایک مقدمتاً عزاداری کے حوالے سے چند جملات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ہمارا موضوع کل سے شروع ہوگا۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا ایک سب سے بڑا ہدف امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو قرار دیا ہے، اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکنا۔ آپ خود اس خط کی طرف دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام نے بعض صحابہ کے نام یا بعض لوگوں کے نام جو خط لکھا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں طغیانی یا سرکشی کی بنا پہ قیام نہیں کر رہا ہوں۔ مولا کے جملے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں طغیان نہیں کر رہا ہوں، میں سرکشی کی بنا پہ قیام نہیں کر رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں فساد برپا کرنے والا ہوں، نہ ہی میں ظالم ہوں۔ یہ امام کے جملات ہیں۔ امام فرما رہے میں حالت طغیان یا حالت سرکشی میں قیام نہیں کر رہا ہوں، یا میں ظالم و جابر نہیں ہوں، میں فاسد نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا آپس میں اختلاف ہو۔ یہی وجہ ہے، اگر وہ افراد جو تاریخ سے دقیق آشنا ہے انہیں بخوبی پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے خروج کے بعد، آپ اگر تاریخ میں جائیں، مدینے سے مکہ امام حسین تشریف لے گئے، اور پھر مکہ سے کربلا یہ معلّہ کی جانب تشریف لے گئے۔ اس دوران امام حسین نے صرف اور صرف مذاکرے کی باتیں کی، یعنی صلح و صفائی کی باتیں کی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، امام نہیں چاہتے تھے خوریزی ہو، امام نہیں چاہتے تھے خو خرابہ ہو۔ امام علیہ السلام مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ امام علیہ السلام کے جملات میں ملاحظہ فرمائیں، امام فرماتے کہ میں حالت طغیان یا سرکشی میں قیام نہیں فرما رہا ہوں، اور نہ ہی میں ظالم و جابر ہوں، نہ ہی میں وہ مفسد ہوں، بلکہ امام اپنے قیام کی علت بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فرمانے ہیں کہ میں ظالم و جابر نہیں ہوں، میرے خود ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ میں اگر قیام کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ میرے جد ہیں، میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کی غرض سے قیام کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور وہ دین اور وہ شریعت جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، اسے اتنا زیادہ خراب کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو آہستہ آہستہ وہ دین کے جس کے لیے اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں رسول اللہ نے لوگوں نے رسول اللہ کے اوپر کچڑا پھینکا، لوگوں نے دشمنیاں نکالی رسول اللہ سے، اپنے بچوں کو لگایا رسول اللہ کے اوپر، ڈیلے پھینکے گئے، کنکر پھینکے گئے، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے لوگوں کو یا مکے کے لوگوں کو جہاد پہ لے جاتے رہے۔ اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین خدا پہ لگائی تھی، اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ ایک طرف بنی امیہ کے مظالم، آپ بنی امیہ کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں کس طرح شریعت کا مذاق بنایا گیا۔ شریعت کا مذاق اس طرح بنایا گیا کہ ایک صاحب جب صبح کی نماز کے لیے پہنچے تو 2 رکعت پڑھائی، 2 رکعت پڑھانے کے بعد 2 رکعت اور پڑھائی، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھائی، تو لوگوں نے اشارہ کیا، اشکال کیا، بھیا کیا کر رہے ہو؟ نماز فجر تو صرف 2 رکعت ہے۔ وہ صاحب وہاں سے جواب دے رہے ہیں اچھا کم ہوئی کیا، کہو تو اور زیادہ پڑھا دے نماز فجر۔ یہ شریعت کا مذاق تھا۔ شریعت کا مذاق اس سے زیادہ کیا ہو سکتا کہ ایک مسلمان خلیفہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین بتا رہا ہے، وہ خلیفہ اور اس کے دربار کے سامنے شراب سے بھرے ہوئے 10 اونٹ کھڑے، اور جناب ابو ذر جا رہے ہیں اور ان اونٹوں کے جو اوپر مشکیں لدی ہوئی ہیں ان میں چاقو مار کے لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ شریعت کا مذاق ہے۔ بندر بازی، یزید ملعون کے زمانے میں آپ جائیں، بندروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، نماز کو ترک کر رہا ہے، زکوٰۃ کو ترک کر رہا ہے۔ یا اسی طرح اور تھوڑا پہلے جائیں آپ، کسی صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو جواب آ رہا ہے کہ تم کچھ نہ کرو، نماز ساقط۔
یعنی اگر پانی نہ ہو تو نماز نہ پڑھیں آپ، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو ہمارے پاس تیمم کا ایک آپشن ہے، ہم تیمم کریں لیکن نماز کو ادا کریں۔ یہ شریعت کا مذاق تھا، شریعت کے مسائل کو الٹ دیا گیا، شریعت کے مسائل کو الٹ پھیر کر دیا گیا آہستہ آہستہ۔ وہ دین کے جس کے لیے رسول اللہ نے اتنی مشقتیں اٹھائی، وہ آہستہ آہستہ یہود و نصارہ کی طرف چلتا چلا جا رہا تھا، یہودیوں جیسا ہونے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تاریخ پڑھیں تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ مذاق بنایا بلکہ بہت ساری بدعتیں شریعت میں داخل کی، بہت ساری نئی نئی چیزیں شریعت میں داخل کی۔ تو خلاصہ کلام، یزید ملعون اور بنی امیہ نے اتنی زیادہ شریعت محمدی میں خرابی کر دی تھی، اسلام میں اتنا زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ اور حضرت علیہ السلام نے، حالانکہ اس میں جو بھی میں نے جملات بیان کیے ہیں، جو حضرت فرماتے ہیں میں طغیانی یا سرکشی کی بنا پہ قیام نہیں کر رہا ہوں، یا پھر میں ظالم الجابر نہیں ہوں، میں فساد برپا کرنے والا نہیں ہوں، یہ سارے کے سارے جملات توضیح و تشریح چاہتے ہیں، ان کی شرح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی گفتگو میں ان جملات کی شرح کروں گا، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے، امام حسین کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، امام حسین کیوں فرما رہے ہیں کہ میں سرکش نہیں ہوں، میں طغیان گر نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں جابر نہیں ہوں، میں مفسد نہیں ہوں۔ آخر کیا علت ہے، کیا وجہ ہے جو امام حسین یہ بیان فرما رہے ہیں؟ پھر اسی طرح حضرت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اگر قیام کر رہا ہوں تو اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی غرض سے قیام کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے فرماتے ہیں أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں چاہتا ہوں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یعنی اچھائی کی دعوت دوں اور برائی سے روکوں، یہ سارے کے سارے اصلاح کی طرف پلٹتے معاملات۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام وہ برائیاں جو شریعت محمدی میں داخل ہو گئی ان کی اصلاح کریں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے۔ اور پھر جو تیسرا جملہ حضرت نے فرمایا، اور میں چاہتا ہوں وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں۔ تو خود امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے فی الحال جو قیام حسینی کے مقاصد ملتے ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح، دوسرا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، تیسرا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل، جو کہ ہمارا موضوع ہے سیرت امام حسین۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی اور امام حسین کی سیرت کیا ہے، امیر المؤمنین کی سیرت کیا تھی اور امام حسین کی سیرت کیا ہے، کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملات ہے کہ میں چاہتا ہوں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے بڑا مقصد قیام کا وہ یہ کہ حضرت امت رسول اللہ کی اصلاح چاہتے۔ اگر آج ہم اور آپ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کی غرض سے کوئی عمل انجام دے یا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کریں، امیر المؤمنین کی سیرت پہ عمل کریں، ظالم سے نفرت رکھیں، مظلوم کا ساتھ دیں، تو یقیناً ہم ہی حقیقی حسینی ہیں اور حسین کے چاہنے والے، کیونکہ امام حسین کے قیام کے مقاصد تھے یہ۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم پوری زندگی حسین 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 امام حسین کی یاد مناتے رہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کی طرف بالکل توجہ نہ؟ ممکن ہی نہیں ہے، بالکل غیر عقلی بات ہے۔ اگر امام حسین یہ نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہماری ضرورت ہے، ہم پہ رونے کی ضرورت ہے یا انہیں پرسہ دینے کی ضرورت ہے، نہیں آقا جان، غلط فہمی ہے۔ میں مقدمتاً ایک جملہ عرض کرتا چلوں
جناب زینب سلام اللہ علیہ، میں تقریباً 1 یا 2 سال پہلے یہ روایت بیان کر چکا ہوں، کوفے میں یا شام میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ وارد ہوا جو اسیر ہو کے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے صحابی سعد بن فلاں یا ابن سعد ایسی کچھ نام ہے ان کا، تو وہ آئے اور آنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی جانب مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، جواب نہیں آیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محمل سے آواز آئی کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم پہ احسان کرنے کی جرأت نہ کرو. ہم قیدی ہیں، اسیر ہیں، لیکن بے بس نہیں ہیں. ہم بے بس نہیں ہیں. یقین جانے میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں، سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. حضرت فرماتی ہیں ہم پہ احسان کی جرأت نہ کرو، ہم بے بس نہیں ہیں. اگر اپنے ثواب کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتی ہو تو اپنے ثواب کے لیے کرو، ہم پہ احسان کی جرأت نہ کرو. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اس وقت کا جملہ ہے جب ہاتھوں میں رسن تھی، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، ننھے ننھے سے بچے اونٹوں کی سواریوں میں بندھے ہوئے تھے، ایک رسی میں 12 یا 13 14 گلے بندھے ہوئے تھے. سید سجاد کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، کمر میں لنگر تھا. تب کی یہ بات ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہم اسیر ضرور ہیں، قیدی ضرور ہیں، لیکن بے بس نہیں ہیں. یہ نہ سوچو کہ ہم بے بس ہیں. نہیں آقا جان، ہم بے بس نہیں ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر تم ہماری مدد کرو گے اس میں تمہارے لیے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہیں ثواب ملے گا، ہم پہ کوئی احسان نہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کا آج ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں یا امام حسین کو پرسا دے رہے ہیں یا امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ ہم امام حسین پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں آقا جان، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی ہدایت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی فلاح و بہبودی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، امام حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں، اگر یہی جملہ ہمارے عوامی یا خطبہ یا ذاکرین یا نوحہ خان سمجھ جائیں تو سارے اختلافات دور ہو جائیں. آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ممبروں کا مالک، فرش عزا کا مالک، مجالس کا مالک، فلاں جلوس کا مالک، فلاں علم کا مالک، فلاں تابوت کا مالک 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 بنا کے رکھا ہے ہم نے. لیکن اگر ایک جملہ ہم یہی سمجھ جائیں تو یہ جو ملوکیت کی بحث ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا، بادشاہ، کنگ، یہ ساری کی ساری دور ہو جائیں. اگر ہم ایک جملہ سمجھ جائیں، وہ کیا؟ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم اگر کر رہے ہو تو اپنے ثواب کے لیے کرو، ہم پہ احسان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیر پا آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو نوکر بننا پڑے گا، مالک نہیں. ہمارے پاس مالک معین و مشخص ہے، ہمیں نوکروں کی ضرورت ہے. اور امام حسین علیہ السلام کو نوکروں کی ضرورت ہے، مالکوں کی ضرورت نہیں ہے. مالک خدا ہے، نوکر بنے. امام حسین کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نوکر بنے. ہمارے اندر نوکر کی صفات آنی چاہیے. یہی وجہ کربلا میں جو آپ اصحاب امام حسین کو دیکھتے ہیں، اصحاب امام حسین کیوں کامیاب ہو گئے؟ یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما. ہم جب زیارتیں پڑھتے تو خوب نعرہ لگاتے اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. کیسے کامیاب ہوتے؟ کیا آج نہیں کامیاب ہو سکتے؟ خوب آپ دیکھیں، اصحاب کی سیرت پڑھیں، دیکھیں اصحاب کے اندر کون سی صفات تھی. جو صفات اصحاب کے اندر ہوں وہ صفات ہم اور آپ اپنے اندر لے کے آئے، یقیناً آج بھی ہم کامیاب ہیں. آج بھی ہمارا شمار اگرچہ شہداء میں شمار نہیں ہوگا، امام حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کے ساتھ ہم دفن نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ شمار نہیں ہوگا، لیکن یقیناً ان سے اگر کم نہیں تو ان سے برابر ہو سکتا ہے مرتبہ. اگر ان سے برابر نہیں تو اتنا زیادہ کم بھی نہیں مرتبہ ہوگا.
اگر وہ ساری صفات جو اصحاب امام حسین میں تھی وہ ہم اپنے اندر لے کے ہیں، جناب جون کی صفت دیکھیں، جناب حبیب کی صفت دیکھیں، جناب زہیر بن قین کی صفات دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر صفات کیسی تھی۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے، خوب کیسے وہ کامیاب ہوئے؟ ان کی کامیابی کے بہت سارے راز ہیں، ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کی معرفت حاصل کی تھی اور امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ امام کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تھا، سرنڈر کر لیا تھا، چوں وچرا کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ امام جو کہیں بس وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ آپ اگر میدان کربلا میں جائیں تو ایک چیز آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ کربلا میں مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا کے دوران جتنے اصحاب امام حسین کے ساتھ تھے ان میں سے کسی نے امام سے یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا کریں گے، یا کیوں جا رہے ہیں، یا وہاں کیا ہوگا، آپ واپس پلٹ جائیں۔ نہیں، انہیں معرفت تھی مقام امامت کی، انہیں شناخت تھی مقام امامت کی، امام کے سامنے چھو و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نوکر بنیں۔ اگر ہم نوکر بنیں گے تو یقیناً ہمارے اندر ساری صفات آ جائیں گی، ہم امام حسین علیہ السلام کے خاص چاہنے والے بن سکتے ہیں اگر ہم نوکری کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں تصور یا ہمارے ذہن میں تصور یہ آ گیا کہ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم مالک ہیں، یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، ہمارے بغیر مجلس ادھوری، ہمارے بغیر نوحہ ادھورا، ہمارے بغیر ماندم ادھورا، تو سمجھ جائے آپ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی نوکری کریں۔ نوکری کے آداب ہیں، نوکری ایسے نہیں ہوتی ہے، نوکری کے آداب میں کچھ رسم و رواج ہے نوکروں کے، نوکروں کی کچھ خاص صفات ہوتی۔ نوکروں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مالک کہے اس کی آواز پہ لبیک کریں، یہ نوکروں کی صفت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے مالک امام حسین، امام حسین کیا فرماتے، امام حسین ہم سے کیا چاہتے، یہ نوکروں کا فریضہ ہے، ان باتوں پہ عمل کریں۔ خوب مثلا آپ ایک نوکر رکھیں اور آپ اس سے کہیں کہ گاڑی نکالو، وہ آپ سے کہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً دربار سے نکال دیں گے، اپنے گھر سے نکال دیں گے، نوکری سے ہٹا دیں گے۔ شکر ادا کریں ہمارا مالک ایسا نہیں ہے، ہمارا مالک ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمارا مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارا مالک روز محشر ہماری شفاعت کر دے گا، ہمارے مالک کو ہم سے بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے۔ یقیناً ہم سے پوری زندگی کوتاہیاں ہوتی رہتی، پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں، کتنے گناہ ہوتے رہتے، لیکن اس کے باوجود خدا بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اہل بیت بھی ہمیں معاف کر دیتے، پھر بھی ہم امام حسین کی نوکری صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہے۔ اتنی زیادہ مغفرت، اتنی زیادہ رحمت، اتنی زیادہ نوازش کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ امام حسین کی نوکری، نوکروں کے آداب، بالخصوص ایام عزا ہے، ماہ محرم ہے، ماہ محرم کے بہت سارے آداب ہیں، اور خاص کر کے یہ سال جو ہمارے سامنے ہے، اس سال یقیناً بڑے سخت شرائط ہیں۔ میں نے ابھی کل کی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ ہم 10 لوگوں کو جب دیکھتے تھے تو 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کپڑے اتار کے خوب تیز تیز ماتم کرتے تھے، حسین حسین، چیخ چیخ کے نعرے لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہم کسی خطیب کی مجلس میں جاتے تھے تو سامنے بیٹھ کے خوب دہاڑے مار مار کے روتے تھے، ویلے کی صدائیں بلند کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، اسی طرح سے تابوت نکالتے تھے، علم نکالتے تھے، ساری چیزیں۔ خود اس سال اگر واقعاً آپ کے اندر وہ جو کل آپ رو رہے تھے، یقیناً اگر آپ مخلص تھے، اخلاص تھا، عشق حسین تھا اور حسین کے لیے گریہ کر رہے تھے، تو آج بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کریں۔ جس طرح سے آپ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ فرما رہے تھے، اسی طرح آج آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے گریہ کریں، مجلس برپا کریں، ماتم کریں۔ جس طرح سے وہاں آپ چیخ چیخ کے رو رہے تھے، ویسے یہاں آپ چیخ چیخ کے روئیں، گریہ کریں، ماتم کریں۔ اگر ہم اور آپ خصوصی امام حسین علیہ السلام کے نوکر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔
تو عزیزان محترم، ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نوکری کے لائق بنے، اور محرم الحرام جیسا کہ اس سال پوری دنیا کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہم سب کا فریضہ ہے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنائیں، اپنے گھروں میں حسینی مزاج بنائیں۔ ہمارے ایران میں ایک بہت ہی خوبصورت استاد محترم ہے، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ہماری قوم ہماری ملت میں جوانوں کو روزہ خوان ہونا چاہیے۔ فارسی زبان میں روزہ خوانی کہتے ہیں مصائب پڑھنے کو۔ جوانوں کو چاہیے کہ وہ مصائب پڑھنے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ مصائب پڑھنا کوئی سخت نہیں ہے، مصیبت بیان کرنا کوئی سخت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں مصیبت بیان کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، اہل و عیال ہے، تو اہل و عیال کے درمیان بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت بیان کریں اور گھر میں بیٹھ کے گریہ وزاری کریں۔ یقیناً آپ کے یہ گریہ وزاری کرنا یقیناً خلوص قلب کی دلیل ہے، تقوی کی دلیل ہے، پرہیزگاری کی دلیل ہے، اخلاص کی دلیل ہے، کیونکہ جب بھی ہم روتے تھے باہر روتے تھے، آج ہمیں موقع ملا ہے ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کے امام حسین پہ گریہ کریں، ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کے سینوں پہ ہاتھ مار کے حسین حسین کریں۔ یقیناً وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ آج ایک محرم ہے، امریکہ میں ایک محرم ہے، ہمارے یہاں بھی تقریباً آج ایک محرم ہے، تو وہ روایت یاد آ گئی جو میں ہر سال تقریباً الحمدللہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر، مجھے شرف حاصل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس روایت کو بیان ضرور کرتا ہوں۔ وہ روایت کچھ اس طرح سے حضرت فرماتے ان لقتل الحسین حرارة في قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگی ہے کہ جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یقیناً ہمارے دلوں میں آگ ہے، اگر آگ نہیں تو پھر جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے دل پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے ہمارے دل مضطرب کیوں ہو جاتے ہیں۔ یقیناً وہ حرارت ہمارے دلوں میں ہے، کوشش کریں اس حرارت کو اور تیز کریں، اسے ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ دلوں میں آگ لگے مؤمنین کے امام حسین کے قتل کی وجہ سے۔ آخر امام حسین کیا مرتبہ، کیا منزلت، امام حسین کو کربلا میں سروز کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا۔ مناسب ہوگا آپ حضرات کے سامنے وہ روایت بیان کرتا چلوں، روایتوں میں ملتا ہے راوی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ یقیناً جب آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھا ہوگا تو آپ کی بھی کیفیت کچھ عجیب ہوئی ہوگی، آپ کی بھی کیفیت کچھ عجیب ہوئی ہوگی، حالت عجیب ہوئی ہوگی۔ مشہد مقدس میں ہمارے استاد علم الہدیٰ ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے، اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مولا کے عاشق ہیں اور امام حسین کی عزا میں بہت ہی زیادہ مخلص ہیں، امام حسین سے لگاؤ ہے، یا پھر ان کے دوسرے جملے یہ کہ مؤمن کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ محرم کا چاند دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے چاند دیکھا انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں، ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوبصورت تقریباً میرے خیال سے یہی آپ لوگوں کے لیے مصائب ہوں گے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک صاحب امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے سیدی جعلت فداک، اے میرے سید، اے میرے سردار، میری جان قربان ہو آپ پر، میں فدا ہو جاؤں آپ پر۔ سید، سردار، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ۔ راوی کہتا ہے مولا ان المیت یجلسون له بالنیاحہ بعد موته او قتله، مولا دنیا کا رواج یہ ہے کہ میت کے اوپر گریہ وزاری کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے یا قتل ہونے کے بعد ولیکن اراکم انتم وشیعتکم تجلسون بالنیاحہ والمأتم علی الحسین علیہ السلام من اول الشہر، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کے شیعہ
جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری کرنے بیٹھ جاتے. مولا راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ دنیا کا رواج تو یہ ہے نا کہ وہ مرنے یا قتل ہونے کے بعد روتے, آپ ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے, جبکہ امام حسین کی شہادت تو عاشورے روز عاشورہ ہے. امام صادق علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا کہ یہاں ظاہراً بڑا مؤدب شخص تھا جس نے شروعات میں فرمایا سیدی جعلت فداک, میں فدا ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں. امام نے جواب دیا, فرمایا یا ھذا, اے شخص, اذا حل ہلال محرم, جیسے ہی فلک پہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, نشرت الملائکہ ثوب الحسین فی السماء, جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو آسمانوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ مخرق من ضرب السیوف یا مخرق من ضرب السیوف, اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کی ضربتوں سے پارا پارا ہے, وہ ملطخ بالدماء, اور وہ کرتا خون سے مخلوط ہے, خون میں روندا ہوا ہے, خون میں سوندا ہوا ہے. فنراہ نحن وشیعتنا بالبصیرۃ لا بالبصر, فرمانتے جیسے ہی ماہ محرم کے چاند نمودار ہوتا ہے, ملائکہ امام حسین کے کرتے کو آسمانوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کی ضربتوں سے پارا پارا ہوتا ہے اور خون میں ملطخ ہوتا ہے, خون میں روندا ہوتا ہے. بس ہم اور ہمارے چاہنے والے, ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھتے, بصیرت کے ذریعے دیکھتے, دل کے ذریعے دیکھتے, قلب کے ذریعے دیکھتے, اپنے خلوص کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اس کرتے کو. فتنفجر دموعنا, جیسے ہی ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. ہاں زادارو, ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے, ہم سب کی آنکھیں نم ہیں, ہم سب رو رہے ہیں. امام حسین آہستہ آہستہ کربلا کی جانب تشریف لا رہے ہیں. عزادارو, ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم ایک محرم کو مسلم بن عقیل کے مصائب پڑھتے ہیں. بر صغیر میں تقریباً مسلم بن عقیل کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. میں دو چار جملات جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی زحمت تمام روایتوں میں ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو بہت سارے خطوط آئے, انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا, بہت سارے خطوط آئے, تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنایا, اور سفیر بنانے کے بعد جناب مسلم سے کہا, مسلم تم جاؤ اور کوفے کے حالات سے ہمیں باخبر کرو, اگر کوفے کے حالات اچھے ہوں گے تو میں خود کوفے میں تشریف لے آؤں گا. روایتوں میں ملتا ہے جناب مسلم بن عقیل کوفے تشریف لائے. کوفے آنے کے بعد کوفیوں نے بھرپور استقبال کیا, کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی. روایتوں میں ملتا ہے 18,000 سے زائد لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. جناب مسلم نے خط لیا اور امام حسین کی جانب روانہ کیا. امام حسین سے فرمایا, مولا آپ تشریف لائیں, کوفہ بڑا اچھا ہے, کوفے کے لوگ بڑے اچھے ہیں, کوفیوں نے میری بیعت کر لی ہے, میں دست ادب جوڑوں گا مسلم کی خدمت میں. مسلم, آپ نے کوفے کی وفا دیکھ لی, آپ نے دیکھ لیا کہ کوفیوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی, لیکن ہائے مسلم, اس پل کو یاد کیجئے, تھوڑی ہی دیر کے بعد یہی 18,000 کے جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے, ان میں سے ایک نظر نہیں آئے گا. ہاں آزادارو, آ گئی وہ کھڑی جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے کی گلیوں میں تنہا بھٹک رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. جناب مسلم دائیں دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا, بائیں دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا. روایتوں میں ملتا ہے رات کے اندھیرے میں جناب مسلم ایک خاتون کے دروازے پہ بیٹھ گئے. خاتون گھر سے باہر نکلی, دیکھا ایک شخص ہے جو پریشان ہے, عجیب حالت ہے, چہرے سے غربت طاری ہے.
خاتون آگے آئی اور آنے کے بعد کہا اے شخص تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عجب نہیں، جناب مسلم نے فرمایا خاتون اگر ہو سکے تو مجھے ایک کوزہ پانی دے۔ روایتوں میں ملتا ہے خاتون گھر میں گئی اور جانے کے بعد جناب مسلم کے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آئی۔ جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد پھر جناب مسلم وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ وہ خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، روایتوں میں ملتا ہے وہ خاتون پھر دوبارہ گھر سے باہر نکلی اور نکلنے کے بعد کہنے لگی اے شخص کیوں بیٹھا ہے؟ کوفے کے حالات بہت خراب ہے، نہیں جانتے تم کون ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے اہل و عیال نہیں ہیں؟ بس اتنا سننا تھا۔ جناب مسلم پریشان ہوئے، خاتون کی طرف مخاطب ہوئے اے خاتون ذرا بتا جس کا کوفے میں کوئی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ذرا بتا جس کے بچے کوفے میں نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ذرا بتا جس کا کوئی کوفے میں یازر و مددگار نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اے خاتون میں کوفے میں غریب ہوں، میں کوفے میں اکیلا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ خاتون نے کہا ذرا بتا تو ہے کون؟ عجب نہیں، جناب مسلم نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہوں، حسین کی جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ خاتون پریشان ہوئی، زمین پہ گری، آواز دی واہ ویلا یہ کیسی غربت ہے، حسین کا سفیر ہمارے درمیان اور ہم اس کی پذیرائی نہ کریں۔ خاتون جناب مسلم کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر اجازت ہو تو آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، آپ میرے مولا کے سفیر ہیں، آپ مسلم ابن عقیل ہے، آپ کو میرے مولا نے بھیجا ہے۔ روایتوں کے جملے جناب مسلم کو خاتون نے گھر میں داخل کیا۔ بس میں 2 جملے آپ کی زحمت تمام۔ ابن زیاد ملعون کو خبر لگ گئی کہ جناب مسلم نے خاتون کے گھر پہ ہیں، لشکر آ گیا، لشکر آیا، خاتون کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن یہ امام حسین کے سفیر ہیں، انہیں پتا ہے کسی کو اذیت نہیں دیتے، یہ سب کا خیال رکھتے، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے، کریم ہے، مصلحتوں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے اس خاتون کے گھر کو گھیر لیا گیا، جناب مسلم نے خاتون سے خدا حافظی کی اور کہا اگر میں اس گھر میں رہوں گا تو تمہارا گھر تباہ کر دیا جائے گا، لہذا میں تمہارے گھر کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہوں۔ روایتوں کے جملے جناب مسلم نے خوبصورتی سے جنگ کی، بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے جنگ کی۔ جب فوج عشقیہ نے دیکھا کہ مسلم کو اب گرفتار نہیں کر سکتے، مسلم کو مار نہیں سکتے، پھر دھوکے کا سہارا لیا، ہیلو فریب کا سہارا لیا، تمام فوجیوں کو چھتوں پہ چڑھایا گیا اور چھتوں سے آگ کے گولے پھینکے گئے، لکڑیاں پھینکی گئی، آگ پھینکی گئی، جس کے پاس آگ اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھی وہ پتھر پھینکتے تھے۔ یا بعض روایتوں میں ملتے ایک گڑھا کھود دیا گیا تھا، اوپر سے آگ پھینکی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ جناب مسلم اس گڑھے کے پاس گئے اور دھوکے سے جناب مسلم کو اس گڑھے میں گرا دیا گیا۔ بس ازادہ و ختم کی مجلس، جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے جناب مسلم ابن عقیل کو موت کی سزا دی۔ روایتوں کے جملے جناب مسلم کی گردن کو تن سے جدا کیا گیا، تن سے جدا کرنے کے بعد بدن کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور چھت سے پھینک دیا گیا۔ بس میں نے ختم کیا وضاحت، امام حسین تک خبر پہنچی، جناب مسلم کی جو ننھی ننھی سی بچیاں تھی، امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی بچی کو بلایا اور پیار کرنا شروع کیا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، پیار کیا، محبتیں دی۔ جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے، عجب نہیں جناب سکینہ کے خیال میں یہ آیا ہو کہ یتیموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے، یتیموں کو گوشوارے دیے جاتے ہیں، یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، یتیموں میں دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ہائے آپ کے ساتھ امام حسین کے پاس شمر ملعون کانوں سے گوشوارے چھینے گا، گالوں پہ تماچے مارے گا، کرتے میں آگ لگائے گا، آپ ویلا حسین مدد کے نعرے لگائیں گی، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آئے گا۔
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین انصار میں شمار فرما. اب حضرات سے درخواست ہے جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں اور اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگارہ آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے ہم سب مل کے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما تم حسن. Hussein, 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 Hussein. آواز محرم سجتے ہیں یہ پرچم آنکھوں کو کرو نم ہے شاہدین کا غم آ جاؤ بسر خوش سب کے لب پہ ہو یہ صدا وہ بڑا سارا جہاں کالے کپڑے خاک سر میں آنکھ سے آنسو رواں کر پتولا ہمارا اے شہی کر وہ بلا
یاد میں پیاسوں کی ہر جانب سبیلیں ہیں لگی، بانٹتے ہیں جب تبرک ہاتھ رکتا ہی نہیں، سال بھر جو کچھ کمایا کر دیا تم پر پیار، کری پہنی ہوئی ہے یاد میں سجاد کی، اور مہندی کو اٹھائے چل رہے ہیں ماتری، ایک ہے تابوت ایسا جس پہ صحرا ہے سجا، روتے روتے ہے سجایا ہم نے ہمارے حسین، دین پہنائی سجائی اس پہ تلوار حسین، روز عاشورا کا منظر اور تازہ ہو گیا، جب کھانا سجایا ایک جھولا بھی رکھا، حاضری دی بابا کی اور پھر نوحہ پڑھا، خوشبو پھیلی لگ رہا ہے آ گئی ہے فاطمہ، ایک ایسا محرم ارسلان غم زدہ، ہم بچھائے کربلا میں آپ کا فرش عطا، ہر برس ہم سے نہیں پاتے ہیں تیرا حق ادا،